تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی. 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے. یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں. ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آگ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا. انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا. جو خراب ہیں وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا. آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے اس شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کیے؟ یہ سوال ہے. میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے. سوال کچھ، جواب کچھ. واہ! یو کین فول سم پیپل سم ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم. سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. انف از انف. 18 سال ہو گئے ہیں. اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں. ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آئے تو کہاں تھے وزیر اعلیٰ اس 22 گھنٹے تک؟ یہ جواب دیں. کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھی؟ یہ نہ پوچھے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہیں بھائی. کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو وزراء سفرا کی فوج ظفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے. یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے تو یہ سیاست ہو گئی. واہ بھائی! اگر ایسا ہے کہ 18 سالوں میں کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی ہر سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے. تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں گڑھو جس کا کوئی تعلق نہ ہو. بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں گھڑو جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو. تو کیا کراچی کے عوام کو اتنا، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنا وہ سمجھا ہوا ہے؟ آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کراچی کے عوام نے ستو نہیں پیا ہے میاں، غیرت مند لوگ ہیں. اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے. تیار ہو جاؤ، آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل ہے اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے تم نے. سوال کی سنگینی کیا ہے، سانحے کی سنگینی کیا ہے بیٹا، اس کے جواب دو. اور اگر خالد مغل صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو
تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو. ساری ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا نوحہ پڑھا, کراچی کا مقدمہ لڑا, اس سانے میں تمہاری بے حسی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں, تو ہم نے وہ بھی اپنا حق چھینا وہاں پر, قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر, اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, سپریم کورٹ کا جج ہو ایک اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں, اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلیں, گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں, چلیں اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کریں, سب سے سوال کریں, پیش کرو اپنے آپ کو. ہم نے تو پیش کیا, ہم نے تو کہا کریں سوال, کوئی اللیگیلٹی ہے تو بتائیں, کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں. کیا لیز کی شق میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں, آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں, کیا کوئی یہ بات ہے؟ اور جب یہ سوال کریں تو کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے, آر جے مال پر نہیں کی, تو کتنے مال کو جانے دیں. اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹچ سے مسے نہیں ہوں گے, اسی طرح ہم اپنی غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا. بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کے جلنے کا انتظار کر رہے ہو, اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے, میوٹیشن, لیز, ریگولرائزیشن. یہ تمہارے جو سوال ہے اس کا جواب تھوڑی جو تم سے سوال ہوئے, ان سوال کے جواب دو. پوچھا کچھ جا رہا ہے, بتا کچھ رہے, یہ کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں, کہاں تھے, یہ جواب دے دیں. پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے, سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز, اسموک سینسرز, دھوئیں کے سینسرز ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہاں, اور دیکھیں نا وزیر اعظم سے بات کی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں, آزاد انکوائری کرائیں, جوڈیشل انکوائری کرائیں. آئیں نا بھائی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر عوام بھی انتظار کریں گے. ورنہ اگر یہ حالات, یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی, ڈھٹائی, بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پھر کھلیں گے, اور یہ کیس بھی پھر سازش. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے, تم کوئی بات چھپا رہے ہو, تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے. اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو, انصاف کے تقاضے پورے, ہم نے تو نہیں کہا تم نے آگ لگائی. ہاں نااہلی, کوتاہی, بے حسی, بے شرمی, ڈھٹائی, ہٹ دھرمی, ہاں اس کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے نا بھائی. اگر ہے تو کس کا کیا فرض تھا؟ فائٹر سے کوئی شکایت نہیں شہر کو, انہوں نے تو جو جانیں دینی ہے دے دی. فرقان نے بھی دی, اس کے والد نے بھی دی, اور وہ فرقان کا بیٹا, مزید فرقان شہید ہوتے اس سے پہلے کامران ٹسوری گورنر سندھ وقت پر پہنچے وہاں پر. ان کے لیے 2 لفظ کہتے, یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے, وہ ہمارا ہی نمائندہ سمجھو یار, اسی کا کریڈٹ لے لیتے. تم کریڈٹ تو ہر بات کا لیتے ہو, لے لیتے کہ ہاں وہ بھی سرکاری آفیشل ہے, وہ بھی پہنچا تو ہم پہنچے. اور اس نے پہنچ کر نیوی کے کامکار کو فون کر کے نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز اگر بلائے اور ایک حصے کی آگ بجھی
تو اس ایک حصے کی آگ سے کوئی 25 آدمی نکلے زندہ، وہ اسی وقت بچائے گئے رات کو۔ اچھا جی کمشنر صاحب کب آئے؟ اب ان کا بھی حساب ہو جائے تھوڑا۔ 2.5 گھنٹے بعد آئے کمشنر کراچی، اور ڈی آئی جی صاحب 2.5 گھنٹے بعد آئے، اور 15 منٹ رکے چلے گئے۔ خدا کی قسم اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آپ وہاں کے عینی گواہوں سے معلوم کر لیں، وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے معلوم کر لیں۔ ارشد بورا میرے ایم این اے وہاں موجود تھے، محیط انور میرے، کامران فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم ساؤتھ کی وہاں پر موجود تھی، اور عام شہری اور گل پلازا میں کاروبار کرنے والے میرے میمن، اردو بولنے والے میرے چنوٹی، میرے پختون، میرے سرائکی، ہزارے وال، میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ تم کہہ رہے ہو میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن، شرم آنی چاہیے یار۔ کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ جو سوال کیوں ڈر رہے ہو، کیا خوف ہے، کیا تردد ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے، کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی؟ بتاؤ نا۔ اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی، اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ۔ خالد مقبول بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ کاؤنسل۔ آپ نے تو نہیں بنایا تھا یہ والا خط؟ نہیں، اچھا، اور اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ بینک، یہ دیگر تمام اور ادارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، این ڈی ایم اے۔ اچھا تمہارا پی ڈی ایم اے کا یہ حساب بھی تو، یہ سوال تب تک وہی نہیں ہے تم سے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر تمہارا جو انرجی منسٹری ہے، دیکھو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ لوگ تمہارے تذبذب کا، تردد کا سوال پوچھیں گے، بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی جھوٹی تعویلوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے 18 سالوں کی طرف، ہیں فائلوں پر بھی، زمینوں کے الاٹمنٹ پر بھی طنز کیے جائیں گے، جو پورشن مافیا بنے ہیں ان پر سوال اٹھائے جائیں گے۔ آر جے مال اور ارشی مال کی آگ کا بھی حساب اب تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ بھائی جتنا حقیقت کو چھپاؤ گے اتنا لوگ کرے دیں گے، تم ہی تجسس بڑھا رہے ہو، تم ہی لوگوں کو سوال کرنے پہ مجبور کرو، وہ سوال کرے تو کرو سیاست کر رہے ہیں۔